اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ کل جلگاؤں ضلع کے چوپڑا شہر کے شیخ پورہ میں ایک بہت ہی شاندار کامیاب پروگرام حافظ سلیم صاحب اور مولانا حافظ وسیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے سجایا تھا۔ ایکچول میں آپ جانتے ہیں کہ معہد ملت جو مالیگاؤں کا بلکہ مہاراشٹر کا سب سے عظیم اور قدیم ادارہ ہے، اس ادارے کے ذریعے باقاعدہ پورے مہاراشٹر بھر میں دینیات کے امتحانات لیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو دین کی معلومات، بنیادی معلومات حاصل ہو، اور پھر سرٹیفکیٹس بھی دیے جاتے ہیں، انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ اور حافظ سلیم صاحب تقریباً 27 سال سے چوپڑا شہر میں یہ معہد ملت کے زیر اہتمام امتحانات کا انتظام چوپڑا شہر میں کرتے ہیں۔ اس بار بھی تقریباً 120 طلباء و طالبات نے اس امتحان میں حصہ لیا۔ تو تقسیم اسناد کا بھی یہ پروگرام تھا۔ دوپہر میں خواتین اسلام کا بہت شاندار پروگرام ہوا، جس میں ہماری عالمات نے بہت پیارے انداز میں دینی تعلیم اور بچوں کی تربیت پر خواتین کے سامنے بات رکھی، اور بعد نماز مغرب باقاعدہ ایک اجلاس ہوا جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا۔ اور اس اجلاس میں مولانا خالد صاحب جو ہمارے وہاں کے جمعیت علماء کے صدر ہیں، انہوں نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی، اور سینئر بڑے عالم دین حضرت مولانا خلافت علی صاحب نے اس جلسے کی نظامت فرمائی، اور اسٹیج پر مقامی اور اڑاوت کے آس پاس کے علماء بھی بڑی تعداد میں اس اجلاس میں شریک رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی میری تقریر ہوئی، جس میں میں نے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت پر تفصیلی انداز میں اللہ رسول کا پیغام سنایا، اور ملک کے موجودہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے کس طریقے سے ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک کوششیں ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے اور موبائل کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو میں نے تفصیلی انداز میں بیان کیا۔ خیر، گزشتہ کل کا چوپڑا شیخ پورہ کا یہ اجلاس بے حد کامیاب رہا۔ آئیے سنتے ہیں اس کی تھوڑی سی جھلک۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو سکھا رہا ہے اے فار ایپل اور بی فار بولو بال، ہم جانتے ہیں کہ دنیا والے اس کو کیا لے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بی ایڈ ٹیچر، ایک بی ایڈ ٹیچر، ایک پروفیسر، ایک لیکچرر، ایک میڈیکل کالج میں پڑھانے والا، ایک جونیئر سینئر کالج میں پڑھانے والا کیا تنخواہ لیتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر میں بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم خود دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں مکتب میں قرآن کی تعلیم لینے بھیجتے ہیں، وہاں ہم کیا فیس دیتے ہیں؟ کیا فیس ہے مولانا آپ کے یہاں؟ بولو نا، ماشاءاللہ 50 روپے فیس۔ بولو زور سے ایک بار الحمدللہ، بولو زور۔ کیا فیس ہے؟ 50 روپے۔ میرا خیال اس سے بھی 50 بچے ایسے ہوں گے جن کو تم کو یہ بولنا پڑتا ہوگا 3-4 دن کے بعد، بولنا رہتے ہیں بات کو۔ ہنسی کی بات نہیں، میں کچھ اہم بات آپ کو ہنسی میں سمجھا۔ یہ چھوٹے بچے نا مولانا خالد صاحب، یہ جب انگلش ٹیوشن کو جاتے ہیں، ذرا غور سے سننا یہ جملہ میری بیٹیوں، یہ جب انگلش ٹیوشن کو جاتے ہیں، میتھ کے ٹیوشن کو جاتے ہیں، 9th اور 10th کے ٹیوشن کو جاتے ہیں، تو مولانا انگلش پڑھانے والی میڈم 700 روپے لے رہی، 500 روپے لے رہی، برابر بولو میرے میں، برابر۔ اب ذرا سوچو، اب کیا میں دیکھو، میں بالکل ایک آج سادے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ چھوٹے سے بچوں کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ دیکھو آپ۔ اب ان کے ذہن پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ابو جان انگلش والے کو 500 روپے دیتے، ابو جان میتھمیٹک والی ٹیچر کو 500 روپے مہینہ دیتے، اور ابو جان کو 3 مرتبہ بولنا پڑتا، قرآن کے 50 روپے دیتے۔ اب
اب ذرا غور کرو اس جملے پر، یعنی بچپن سے ان بچوں کے معصوم ذہنوں پر یہ نقش ہو جاتا ہے کہ انگلش کا ٹیوشن 500، میتھمیٹکس کا ٹیوشن 500، قرآن کا مکتب کا ٹیوشن کی فیس 50، تو بچپن سے اس کے لیے ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید قرآن کی تعلیم اتنی اہم نہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اکثر جگہ پر کہتا ہوں کہ مولانا خالد صاحب، مولانا خلافت صاحب، میں آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں امت کو یہ احساس دلاتا ہوں، کیا احساس دلاتا ہوں کہ مولانا یہ جو موبائل ہے نا، یہ جو موبائل، یہ قوم 249 روپیے یا 349 روپیے کا منتھلی ریچارج اس میں مار رہی ہے، اور سبحان اللہ، عورت کا موبائل الگ، شوہر کا موبائل الگ، بیٹی کا الگ، پوریا کا الگ۔ کتنے ہو گئے؟ اب کیلکولیٹ کر لو، 250 سے 4 کے کتنے ہوئے ہیں؟ ارے بولو مولانا، آج ایسی سادی بات ہے، اوریجنل بات ہے، سمجھا؟ 1000 روپے۔ اور آگے بڑھ کر سن لو مولانا، اگر آپ نظر دوڑائیں گے نا تو آپ کو گھروں پر الٹی چھتریاں بھی نظر آئیں گی۔ ہے کیا الٹی چھتری؟ معلوم آپ کو الٹی چھتریاں کا مہینے کا 650 روپے۔ حافظ صاحب کتنا؟ 450، 550۔ جتنے چینل بڑھائیں گے اس کے حساب سے اس کی قیمت الگ بڑھے گی۔ اب ذرا سوچو، اب تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ اگر ہم الٹی چھتری کے لیے، گھر میں ناچ گانا دیکھنے کے لیے، اپنی اولاد کو دکھانے کے لیے، اور وہ ناچ گانا دیکھنے کی اور سیریل دیکھنے کی اتنی فکر ہوتی ہے مولانا کہ اگر 28 دن ہو گئے، 2 دن کے بعد میں ٹی وی کا ریچارج ختم ہونے والا ہے، تو مولانا بیوی خود شوہر کو جاتے جاتے بولتی ریچارج مار دینا والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہن کی سیریل بند ہو جائیں گی۔ کیا دیکھتی ہو اس میں؟ ساز بھی کبھی بہو تھی۔ پھر وہ ٹی وی سیریل میں اس کو سکھایا جاتا ہے بڈی کو کیسا ستانا، نہیں سمجھا؟ ننن کا بدلہ کیسا لینا۔ بہت صاف بات کہہ رہا ہوں، میرا